شعبہ نے یونس سے اسی سند کے ساتھ یزید بن زرع کی حدیث کے مانند ہمیں حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6101۔ بشر بن مفضل نے کہا ہمیں خالد حذا نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام عمار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 65 برس کے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6102۔ ابن علیہ نے خالد سے اسی سند کے ساتھ ہمیں حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6103۔ حماد بن سلمہ نے عمار بن ابی عمار سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 15 برس تک رہے، آواز سنتے تھے اور روشنی دیکھتے تھے 7 برس تک، لیکن کوئی صورت نہیں دیکھتے تھے، پھر 8 برس تک وحی آیا کرتی تھی اور 10 برس تک مدینے میں رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6104۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے روایت کی، انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی یعنی مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر مٹا دے گا، میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں، لوگوں کو میرے پیچھے حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور میں عاقب یعنی آخر میں آنے والا ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6105۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد، احمد اور ماحی یعنی میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں، لوگ میرے پاس قیامت کے دن شفاعت کے لیے اکٹھے ہوں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رؤوف اور رحیم رکھا، یعنی بہت نرم اور بہت مہربان۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6106۔ عقیل، معمر اور شعیب سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ شعیب اور معمر کی حدیث میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ منقول ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ معمر کی حدیث میں ہے، کہا میں نے زہری سے کہا عاقب سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ معمر اور عقیل کی حدیث میں ہے کافروں کو مٹا دے گا، اور شعیب کی حدیث میں ہے کفر کو مٹا دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6107۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی نام ہم سے بیان کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور احمد اور مقفی یعنی آخر میں آنے والا ہوں، اور حاشر اور نبی التوبہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کثیر خلقت توبہ کرے گی، اور نبی الرحمہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انسان بہت سی نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6108۔ جریر نے ہمیں اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو زحا یعنی مسلم سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور اس کی اجازت عطا فرمائی، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بعض کو یہ خبر پہنچی، انہوں نے گویا کہ اس رخصت اور اجازت کو ناپسند کیا اور اس کام سے پرہیز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جن کو خبر ملی کہ میں نے ایک کام کی اجازت دی ہے تو انہوں نے اس کام کو ناپسند کیا اور اس کام سے پرہیز کیا۔ اللہ کی قسم میں ان سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں اور اس اللہ کی خشیت میں ان سب سے بڑھ کر ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6109۔ حفص بن غیاث اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے اعمش سے جریر کی سند کے ساتھ انہی کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6110۔
ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زحا مسلم سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام میں رخصت روا رکھی، لوگوں میں سے کچھ نے خود کو ایسا کرنے سے زیادہ پاک باز خیال کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، حتیٰ کہ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ظاہر ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ جس کام میں مجھے رخصت دی گئی ہے اس سے احتراز کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6111۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ انصار میں سے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حرہ میں واقع پانی کی ان گزرگاہوں یعنی برساتی نالیوں کے بارے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا کیا جن سے وہ کھجوروں کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری کہتا تھا پانی کو کھلا چھوڑ دو، وہ آگے کی طرف گزر جائے۔ انہوں نے ان لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نرمی کی تلقین کرتے ہوئے ان سے کہا، تم جلدی سے اپنے باغ کو پانی پلا کر اپنے ہمسائے کی طرف روانہ کر دو۔ انصاری غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول، اس لیے کہ وہ آپ کا پھوپھی ذات ہے۔ صدمے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، زبیر، باغ کو پانی دو، پھر اتنی دیر پانی کو روکے رکھو کہ وہ کھجوروں کے گرد کھودے گھڑے کی منڈیر سے ٹکرانے لگے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت نہیں، آپ کے رب کی قسم، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6112۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے خبر دی، ان دونوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں جس کام سے تمہیں روکوں اس سے اجتناب کرو، اور جس کام کو حکم دو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء علیہم السلام سے اختلاف نے ہلاک کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6113۔ یزید بن ہاد نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ بالکل اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6114۔ ابو صالح، اعرج، محمد بن زیاد اور حمام بن منبع سب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑ رکھوں یعنی کوئی حکم نہ دوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، یعنی خواہ مخواہ کے سوالات مت کرو۔ اور حمام کی حدیث میں ہے جب تک تمہیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے کثرت سوال سے ہلاک ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ سے زہری کی حدیث کی طرح آگے بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6115۔ ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے، انہوں نے عامر بن سعد سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ بڑا جرموار وہ شخص ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہیں کی گئی تو اس کے سوال کی بنا پر اسے حرام کر دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6116۔ ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا مجھے یہ اسی طرح یاد ہے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے۔ زہری نے عامر بن سعد سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے بارے میں سب سے بڑا جرموار وہ شخص ہے جس نے ایسے معاملے کے متعلق سوال کیا جسے حرام نہیں کیا گیا تھا تو اس کے سوال کی بنا پر اس کو لوگوں کے لیے حرام کر دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6117۔ یونس اور معمر دونوں نے اسی سند کے ساتھ زہری سے روایت کی، اور معمر کی حدیث میں مزید بیان ہے وہ آدمی جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور اس کے بارے میں قریدا
اور یونس کی حدیث میں کہا عامر بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6118۔ نضر بن شمیل نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں موسیٰ بن انس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بات پہنچی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا جنت اور دوزخ کو میرے سامنے پیش کیا گیا، میں نے خیر اور شر کے بارے میں آج کے دن جیسی تفصیلات کبھی نہیں دیکھیں، جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن کبھی نہیں آیا، کہا انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور ان کے رونے کی آوازیں آنے لگی، کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ کہا ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور پوچھا میرا باپ کون تھا؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ فلاں تھا۔ اس پر آیت اتری اے ایمان لانے والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تمہارے سامنے ظاہر کرتی جائیں تو تمہیں دکھ پہنچائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6119۔ روح بن عبادہ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا مجھے موسیٰ بن انس نے خبر دی، کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان لانے والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں دکھ پہنچائیں۔ مکمل آیت پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6120۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور انہیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ممبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے امور وقوع پذیر ہوں گے۔ پھر فرمایا جو شخص ان میں سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہے تو سوال کر لے، اللہ کی قسم میں جب تک اس جگہ کھڑا ہوں تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اور آپ نے بار بار کہنا شروع کر دیا مجھ سے پوچھو تو لوگ بہت روئے۔ اتنے میں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرا باپ کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بار مجھ سے پوچھو فرمانا شروع کیا اور پتہ چل گیا کہ آپ غصے میں کہہ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرما لیا۔ کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ابھی ابھی اس دیوار کی چوڑائی کے اندر جنت اور دوزخ کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو خیر اور شر کے بارے میں جو میں نے آج دیکھا کبھی نہیں دیکھا۔ ابن شہاب نے کہا عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے مجھے بتایا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ان کی والدہ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بیٹا تم سے زیادہ والدین کا حق پامال کرنے والا ہو۔ کیا تم خود کو اس بات سے محفوظ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے بھی کوئی ایسا کام ہو کیا ہو کہ جو اہل جاہلیت کی عورتوں سے ہو جاتا تھا تو تم اس طرح سوال کر کے سب لوگوں کے سامنے اپنی ماں کو رسوا کر دیتے؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نسب کسی حبشی غلام سے بھی ملا دیتے تو میں اسی کی ولدیت اختیار کر لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6121۔ معمر اور شعیب دونوں نے زہری سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اور اس کے ساتھ عبیداللہ کی حدیث بیان کی۔ البتہ شعیب نے کہا زہری سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی، کہا
مجھے علم رکھنے والے ایک شخص نے بتایا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا جس طرح یونس کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6122۔ سعید نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اور بے فائدہ سوالات کیے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سوالات سے تنگ کر دیا۔ تو ایک دن آپ باہر تشریف لائے، منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا اب مجھ سے جتنے چاہو سوال کرو، تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے میں تم کو اس کو جواب دوں گا۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو اپنے منہ بند کر لیے اور سوال کرنے سے ڈر گئے کہ کہیں یہ کسی بڑے معاملے یعنی وعید، سزا یا سخت حکم وغیرہ کا آغاز نہ ہو رہا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ہر شخص کپڑے میں منہ لپیٹ کر رو رہا تھا۔ تو مسجد میں سے وہ شخص اٹھا کہ جب لوگوں کا اسے جھگڑا ہوتا تھا تو اسے اس کے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا، ابن فلاں کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا ہم اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہیں، اور ہم برے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اور شر میں جو کچھ میں نے آج دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے لیے جنت و جہنم کی صورت گری کی گئی تو میں نے اس سامنے کی دیوار سے آگے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6123۔ ہشام اور معمر کے والد سلیمان دونوں نے کہا ہمیں قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قصہ بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6124۔ عبداللہ بن براد اشعری اور ابو قریب محمد بن علا حمدانی نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے یزید سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیے گئے جو آپ کو پسند نہ آئی۔ جب زیادہ سوال کیے گئے تو آپ غصے میں آ گئے، پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا جس چیز کے بارے میں بھی چاہو مجھ سے پوچھو۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ دوسرے شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو کہا اللہ کے رسول ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ابو قریب کی روایت میں ہے کہ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ شیبہ کا مولا سالم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6125۔ موسیٰ بن طلحہ نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں کے قریب سے گزرا جو درختوں کی چوٹیوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ گابھا لگا رہے ہیں، نر کھجور کا بور مادہ کھجور میں ڈال رہے ہیں، اس طرح یہ درخت ثمر آور ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گمان نہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ بات بتا دی گئی تو انہوں نے گابھا لگانے کا یہ عمل ترک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا اگر یہ کام انہیں فائدہ پہنچاتا ہے تو کریں، میں نے تو ایک بات کا گمان کیا تھا تو گمان کے حوالے سے مجھے ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، لیکن جب میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ کوئی بات کروں تو اسے اپنا لو، کیونکہ اللہ عز و جل پر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6126۔ عبداللہ بن رومی یمامی، عباس بن عبد العظیم عنبری اور احمد بن جعفر ماقری نے مجھے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہمیں نضر بن محمد نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اکرمہ بن عمار نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو نجاشی نے حدیث بیان کی، کہا مجھے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ کھجوروں میں قلم لگاتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ وہ گابھا لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ کام کرتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم لوگ یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہو۔ اس پر ان لوگوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو ان کا پھل گر گیا، یعنی کہا کم ہوا، کہا
لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا میں ایک بشر ہی ہوں، جب بھی میں تمہیں دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جب میں تمہیں محض اپنی رائے سے کچھ کرنے کو کہوں تو میں بشر ہی تو ہوں۔ اکرمہ نے شک کے انداز میں کہا یا اسی کے مانند کچھ فرمایا۔ معقری نے شک نہیں کیا، انہوں نے کہا تو ان کا پھل گر گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6127۔ حماد بن سلمہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حماد ہی نے ثابت سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو کھجوروں میں گابھا لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو بھی ٹھیک رہے گا۔ کہا اس کے بعد گٹھلیوں کے بغیر ردی کھجوریں پیدا ہوئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا تمہاری کھجوریں کیسی رہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے اس طرح فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ جاننے والے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6128۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ انہوں نے کئی حدیثیں بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم لوگوں میں سے کسی پر وہ دن ضرور آئے گا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گا اور میری زیارت کرنا اس کے لیے اپنے اس سارے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو ان کے پاس ہوگا۔ امام مسلم کے شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن محمد نے کہا میرے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص مجھے اپنے سب لوگوں کے ساتھ دیکھے، میں اس کے نزدیک اس کے اہل و مال سے زیادہ محبوب ہوں گا۔ اس میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6129۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے انہیں بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تمام لوگوں کی نسبت میں حضرت ابن مریم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ بھائی یعنی ایک باپ اور مختلف ماؤں کے بیٹے ہیں، نیز میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6130۔ اعرج نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں کی نسبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ بھائی ہیں اور میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6131۔ معمر نے حمام بن منبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا اور آخرت میں سب لوگوں کی نسبت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام اللہ بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور ان کا دین ایک ہے، اور ہمارے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، یعنی نبوت سے نبوت جڑی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6132۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدا ہونے والا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے ماں سوائے حضرت ابن مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6133۔ معمر اور شعیب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ خبر دی، دونوں نے کہا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے اور وہ خود کو شیطان کے کچوکا لگانے سے چیخ کر روتا ہے، اور شعیب کی حدیث میں خود کو کے بغیر صرف شیطان کے کچوکا سے کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 6134۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس سلیم نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے ہر بیٹے کو جب اس کی ماں اسے جنم دیتی ہے شیطان کچوکا لگاتا ہے، ماں سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6135۔ سہیل بن ابی صالح کے والد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولادت کے وقت بچے کا رونا شیطان کے کچوکے سے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6136۔ معمر نے حمام بن منبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تم نے چوری کی؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو جھٹلایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6137۔ علی بن مسہر اور ابن فضیل نے مختار بن فلفل سے روایت کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا یا خیر البریہ، اے مخلوقات میں سے بہترین انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی یہ ان کا لقب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6138۔ ابن ادریس نے کہا میں نے عمر بن حریث کے آزاد کردہ غلام مختار بن فلفل سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اسی پچھلی حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6139۔ سفیان نے مختار سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6140۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں قدوم یعنی مقام پر تیشے یا بسولے کے ذریعے سے ختنہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6141۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت شک کرنے کے زیادہ حقدار تھے جب انہوں نے کہا تھا اے میرے رب مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے ان سے پوچھا کیا آپ کو یقین نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، مگر صرف اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کو مزید اطمینان ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحم کرے، وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتے تھے، اور اگر میں قید خانے میں اتنا لمبا عرصہ رہتا جتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والے کی بات مان لیتا، یعنی بلاوا ملتے ہی جیل سے باہر آ جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6142۔ امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ سعید بن مسیب اور ابو عبید نے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یونس کی زہری سے روایت کردہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6143۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کی مغفرت فرمائے، انہوں نے مضبوط سہارے کی پناہ لی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6144۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر 3 دفعہ بولا،
یہ اصطلاحاً جھوٹ کہے گئے ہیں، حقیقت میں جھوٹ نہیں ہیں، بلکہ یہ توریہ کی ایک شکل ہیں۔ ان میں سے 2 جھوٹ اللہ کے لیے تھے، ایک تو ان کا یہ قول کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا یہ کہ ان بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہوگا۔ تیسرا جھوٹ سیدہ سارہ علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں پہنچے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام بھی تھیں، اور وہ بڑی خوبصورت تھیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس ظالم بادشاہ کو اگر معلوم ہوگا کہ تو میری بیوی ہے تو مجھ سے چھین لے گا، اس لیے اگر وہ پوچھے تو یہ کہنا کہ میں اس شخص کی بہن ہوں اور تو اسلام کے رشتے سے میری بہن ہے۔ یعنی یہ بھی کچھ جھوٹ نہ تھا، اس لیے کہ ساری دنیا میں آج میرے اور تیرے سوا کوئی مسلمان معلوم نہیں ہوتا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے قلمرو یعنی اس کے علاقے سے گزر رہے تھے تو اس ظالم بادشاہ کے کارندے اس کے پاس گئے اور بیان کیا کہ تیرے ملک میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو تیرے سوا کسی کے لائق نہیں ہے۔ اس نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ وہ گئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی اللہ سے دعا کرنے لگے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام اس ظالم کے پاس پہنچی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی طرف دراز کیا، لیکن فوراً اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ وہ بولا کہ تو اللہ سے دعا کر کہ میرا ہاتھ کھل جائے، میں تجھے نہیں ستاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی، اس مردود نے پھر ہاتھ دراز کیا، پھر پہلے سے بڑھ کر سوکھ گیا۔ اس نے دعا کے لیے کہا تو انہوں نے دعا کی، پھر اس مردود نے دست درازی کی، پھر پہلی دونوں دفعہ سے بڑھ کر سوکھ گیا۔ تب وہ بولا کہ اللہ سے دعا کر کہ میرا ہاتھ کھل جائے، اللہ کی قسم اب میں تجھ کو نہ ستاؤں گا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اس کا ہاتھ کھل گیا۔ تب اس نے اس شخص کو بلایا جو سیدہ سارہ علیہ السلام کو لے کر آیا تھا اور اس سے بولا کہ تو میرے پاس شیطانی کو لے کر آیا، یہ انسان نہیں ہے، اس کو میرے ملک سے باہر نکال دے اور ایک لونڈی ہاجرہ اس کے حوالے کر دے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام ہاجرہ کو لے کر لوٹ آئیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو نمازوں سے فارغ ہوئے اور کہا کیا ہوا؟ سارہ علیہ السلام نے کہا کہ بس سب خیریت رہی، اللہ تعالیٰ نے اس بدکار کا ہاتھ مجھ سے روک دیا، اور ایک لونڈی بھی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر یہی لونڈی یعنی ہاجرہ تمہاری ماں ہے، اے بارش کے بچوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6145۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل ننگے غسل کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرتے تھے۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے واللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہانے سے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں روکتی کہ انہیں خصیتین کی سوجن ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے گئے اور اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے، وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے میرے کپڑے پتھر، میرے کپڑے اے پتھر، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جائز سطر دیکھ لی۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی تکلیف نہیں۔ اس کے بعد پتھر ٹھہر گیا، اس وقت تک ان کو دیکھ لیا گیا تھا۔ فرمایا انہوں نے اپنے کپڑے لے لیے اور پتھر کو ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ پتھر پر 6 یا 7 زخموں کے جیسے نشان پڑ گئے، یہ پتھر کو موسیٰ علیہ السلام کی مار تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6146۔ عبداللہ بن شقیق نے کہا ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام باحیا مرد تھے، کہا انہیں برہنہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا، کہا تو بنی اسرائیل نے کہا انہیں خصیتین کی سوجن ہے، کہا ایک دن انہوں نے تھوڑے سے پانی کے ایک تالاب کے پاس غسل کیا اور اپنے کپڑے پتھر پر رکھ دیے تو وہ پتھر بھاگ نکلا۔ آپ علیہ السلام اپنا عصا لیے اس کے پیچھے ہو لیے، اسے مارتے تھے اور کہتے تھے میرے کپڑے اے پتھر، میرے کپڑے ارے او پتھر، یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک مجمع کے سامنے رک گیا اور اس کے حوالے سے آیت اتری ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کہی ہوئی بات سے برات عطا کی، اور وہ اللہ کے نزدیک انتہائی وجیح یعنی خوبصورت اور وجاہت والے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6147۔ محمد بن رافع اور عبد بن حمید نے مجھے حدیث بیان کی۔ عبد نے کہا عبد الرزاق نے ہمیں خبر دی، اور ابن رافع نے کہا ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں معمر نے ابن طاؤس سے خبر دی،
انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ انسانی شکل اور صفات کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ رسید کیا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب کی طرف واپس گیا اور عرض کی، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اسے لوٹا دی اور فرمایا، دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ایک بیل کی کمر پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان میں ہر بال کے بدلے میں 1 سال انہیں ملے گا۔ فرشتے نے پیغام دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا، پھر ابھی آ جائے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں ارض مقدس سے اتنا قریب کر دے جتنا ایک پتھر کے پھینکے جانے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں بیت المقدس کے راستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6148۔ محمد بن رافع نے کہا، ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں معمر نے حمام بن منبہ سے روایت کی، انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا اپنے رب کے پاس چلیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھ پر تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکال دی۔ فرمایا، ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور کہا، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا تھا جو موت نہیں چاہتا اور اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اسے لوٹا دی اور فرمایا، میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور کہو آپ زندگی چاہتے ہیں؟ اگر زندگی چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پر رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ زندہ رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر کیا ہوگا؟ کہا، پھر آپ کو موت آ جائے گی۔ کہا، تو پھر ابھی جلدی ہی موت آ جائے، اور دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے ارض مقدس سے ایک پتھر کے پھینکنے کے فاصلے پر موت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میں اس جگہ کے پاس ہوتا تو میں تم کو راستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر دکھاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6149۔ محمد بن یحییٰ نے کہا، ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں معمر نے اسی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6150۔ عجین بن مسنہ نے کہا، ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے عبداللہ بن فضل ہاشمی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک بار ایک یہودی اپنا سامان بیچ رہا تھا، اس کو اس کے کچھ معاوضے کی پیشکش کی گئی جو اسے بری لگی یا جس پر وہ راضی نہ ہوا۔ شک عبدالعزیز کو ہوا، وہ کہنے لگا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی۔ انصار میں سے ایک شخص نے اس کی بات سن لی تو اس کے چہرے پر تھپڑ لگایا، کہا تم کہتے ہو اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کہا تو وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، ابو القاسم میری ذمہ داری لی گئی ہے اور ہم سے سلامتی کا وعدہ کیا گیا ہے، اور کہا فلاں شخص نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تم نے اس کے منہ پر تھپڑ کیوں مارا؟ کہا کہ اس نے کہا تھا، اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے جبکہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ کے چہرے مبارک سے غصے کا پتہ چلنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے نبیوں کے مابین انہیں ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے سب کے ہوش و حواس جاتے رہیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جسے اٹھایا جائے گا وہ میں ہوں گا، یا فرمایا جنہیں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا میں ان میں ہوں گا۔ تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے، مجھے معلوم نہیں کہ ان کے لیے یوم طور کی بے ہوشی کو شمار کیا جائے گا اور وہ اس کے عوض اس بے ہوشی سے مستثنی ہوں گے، یا انہیں مجھ سے پہلے ہی اٹھایا جائے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی نبی یونس بن متہ علیہ السلام سے افضل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6151۔
یزید بن ہارون نے کہا ہمیں عبد العزیز بن ابی سلمہ نے اسی سند سے بالکل اسی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6152۔ یعقوب کے والد ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور عبد الرحمن اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا 2 آدمیوں کی تکرار ہو گئی، ایک یہودیوں میں سے تھا اور ایک مسلمانوں میں سے۔ مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ تو اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور اس کے اپنے اور مسلمان کے درمیان جو کچھ ہوا تھا وہ سب آپ کو بتا دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، جب تمام انسان ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو جائیں گے سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کی ایک جانب اسے پکڑے کھڑے ہوں گے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے بے ہوش ہوئے تھے اس لیے مجھ سے پہلے اٹھائے گئے، یا وہ ان میں سے ہیں جنہیں اللہ نے الا من شاء اللہ سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا کے تحت مستثنیٰ کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6153۔ شعیب نے زہری سے روایت کی، کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا مسلمانوں میں سے ایک شخص اور یہودیوں میں سے ایک شخص کے درمیان تکرار ہوئی، جس طرح شہاب سے ابراہیم بن سعد کی روایت کردہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6154۔ ابو احمد زبیری نے کہا ہمیں سفیان نے عمر بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا تھا۔ اس کے بعد زہری کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی، مگر انہوں نے یوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ان میں سے تھے جنہیں بے ہوشی تو ہوئی لیکن افاقہ مجھ سے پہلے ہو گیا، یا کوہ طور کا صعقہ کافی سمجھا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6155۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں وکیع نے سفیان سے حدیث بیان کی، ابن نمیر نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے عمر بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کے درمیان کسی کو دوسرے پر بہتر قرار نہ دو۔ اور ابن نمیر کی حدیث کی سند میں ہے عمر بن یحییٰ نے کہا مجھے میرے والد نے حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6156۔ حداب بن خالد اور شیبان بن فروخ نے کہا ہمیں حماد بن سلمہ نے ثابت منانی اور سلیمان تیمی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب میں سرخ ٹیلے کے قریب آیا اور حداب کی روایت میں ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6157۔ عیسیٰ بن یونس، جریر اور سفیان نے سلیمان تیمی سے روایت کی، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور عیسیٰ کی حدیث میں مزید یہ ہے جس رات مجھے اسرا پر لے جایا گیا میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6158۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مسنہ اور محمد بن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حمید بن عبد الرحمن کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اس نے فرمایا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو جو میرا ہے۔ ابن مسنہ نے کہا میرے کسی بندے کو نہیں چاہیے کہ وہ کہے میں یونس بن متہ علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ ابن ابی شیبہ نے کہا محمد بن جعفر نے شعبہ سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6159۔ قتادہ سے روایت ہے، کہا
میں نے ابو العالیہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے میں یونس بن متہ علیہ السلام سے افضل ہوں۔ آپ نے ان کے والد کی نسبت سے ان کا نام لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6160۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ کریم یعنی معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہم اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر سب سے بڑھ کر کریم اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، وہ ان کے والد بھی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اور وہ اللہ کے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہم اس کے بارے میں بھی آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم قبائل عرب کے حسب و نسب کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں اگر دین کو سمجھ لیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6161۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے بڑے ہی تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6162۔ عمر بن محمد ناقد، اسحاق بن ابراہیم حنظلی، عبید اللہ بن سعید اور محمد بن ابی عمر مکی، ان سب نے ہمیں ابن عیینہ سے حدیث بیان کی۔ الفاظ ابن ابی عمر کے ہیں۔ سفیان بن عیینہ نے کہا ہمیں عمر بن دینار نے سعید بن جبیر سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے وہ اور ہیں، اور جو موسیٰ خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ اور ہیں، اور جو موسیٰ خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ اور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنی اسرائیل پر خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں زیادہ علم کس کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر اس وجہ سے ناراضی کا اظہار کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ دو دریاؤں کے ملاپ پر میرا ایک بندہ ہے، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں اس سے کیسے ملوں؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل یعنی ٹوکرے میں رکھ، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ یہ سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے، اور انہوں نے ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی۔ دونوں چلتے چلتے صخرہ یعنی ایک مقام ہے کے پاس پہنچے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سو گئے۔ مچھلی تڑپی یہاں تک کہ زنبیل سے نکل کر دریا میں جا پڑی، اور اللہ تعالی نے پانی کا بہنا اس پر سے روک دیا، یہاں تک کہ پانی کھڑا ہو کر طاق کی طرح ہو گیا اور مچھلی کے لیے خشک راستہ بن گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے تعجب ہوا۔ پھر دونوں چلے دن بھر اور رات بھر، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی مچھلی کا حال ان سے کہنا بھول گئے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ اور تھکاوٹ اسی وقت ہوئی جب اس جگہ سے آگے بڑھے جہاں جانے کا حکم ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جب ہم مقام صخرہ پر اترے تو میں مچھلی بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلایا، اور تعجب ہے کہ اس مچھلی نے دریا میں جانے کی راہ لی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اسی مقام کو ڈھونڈتے تھے۔ پھر دونوں اپنے پاؤں کے نشانوں پر لوٹے یہاں تک کہ صخرہ پر پہنچے۔ وہاں ایک شخص کو کپڑا اوڑھے ہوئے دیکھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ملک میں سلام کہاں سے ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جو میں نہیں جانتا، اور مجھے وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے وہ علم سکھاؤ جو تمہیں دیا گیا ہے۔
سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور تم سے اس بات پر کیسے صبر ہو سکے گا جس کو تم نہیں جانتے ہو؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے، اور میں کسی بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اگر میرے ساتھ ہوتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت اچھا۔ بس خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دونوں سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے کہ ایک کشتی سامنے سے نکلی۔ دونوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ انہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور دونوں کو بغیر کرائے پر چڑھا لیا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے چڑھایا اور تم نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دو، یہ تم نے بڑا بھاری کام کیا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھول چوک پر مت پکڑو اور مجھ پر تنگی مت کرو۔ پھر دونوں کشتی سے باہر نکلے اور سمندر کے کنارے چلے جاتے تھے کہ ایک لڑکا ملا جو اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اکھیڑ ڈالا اور مار ڈالا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا، یہ تو بہت برا کام کیا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نہ کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور یہ کام پہلے کام سے بھی زیادہ سخت تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تم سے کسی بات پر اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، بے شک تمہارا اعتراض بجا ہوگا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کیا۔ پھر ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی اور جھک گئی تھی۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان گاؤں والوں سے ہم نے کھانا مانگا اور انہوں نے انکار کیا اور کھانا نہ کھلایا۔ ایسے لوگوں کا کام مفت کرنا کیا ضروری تھا؟ اگر تم چاہتے تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ اب میں تم سے ان باتوں کا مطلب کہہ دیتا ہوں جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ مجھے آرزو ہے کہ کاش وہ صبر کرتے اور ہمیں ان کی اور باتیں معلوم ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھولے سے کی، پھر ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے سمندر میں چونچ ڈالی۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اور تم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا ہی علم سیکھا ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی کم کیا ہے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس طرح پڑھتے تھے کہ ان کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی کو ناحق جبر سے چھین لیتا تھا، اور پڑھتے تھے کہ وہ لڑکا کافر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6163۔ معتمر کے والد سلیمان طیبی نے رقابہ سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا گیا کہ نوف سمجھتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام علم کے حصول کے لیے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا سعید کیا آپ نے خود اس سے سنا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا نوف نے جھوٹ کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6164۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں میں بیٹھے، انہیں اللہ کے دن یاد دلا رہے تھے، اور اللہ کے دنوں سے مراد اللہ کی نعمتیں اور اس کی آزمائشیں ہیں۔ اس وقت انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا میرے علم میں اس وقت روح زمین پر مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو ان موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہے، یا فرمایا جس کے پاس ان سے بڑھ کر علم ہے، زمین پر ایک آدمی ہے جو آپ سے بڑھ کر عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے اس کا پتہ بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہا گیا ایک نمکین مچھلی کا زیادہ راہ لے لیں، وہ آدمی وہی ہوگا جہاں آپ سے وہ مچھلی گم ہو جائے گی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ان کا نوجوان ساتھی چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے تو ان یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک طرح کی بے خبری طاری ہو گئی، اور وہ اپنے جوان کو چھوڑ کر آگے چلے گئے۔
مچھلی زندہ ہو کر تڑپی اور پانی میں چلی گئی۔ پانی اس کے اوپر اکٹھا نہیں ہو رہا تھا، ایک تاخچے کی طرح ہو گیا تھا۔ اس نوجوان نے اس مچھلی کو پانی میں جاتا ہوا دیکھ لیا اور کہا، کیا میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہیں اس بات کی خبر نہ دوں؟ فرمایا، پھر اسے بھی یہ بات بھلا دی گئی۔ جب وہ آگے نکل گئے تو انہوں نے اپنے جوان سے کہا، ہمارا دن کا کھانا لے آؤ، اس سفر میں ہمیں بہت تھکاوٹ ہو گئی۔ فرمایا، ان کو اس وقت تک تھکاوٹ محسوس نہ ہوئی تھی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے آگے نکل گئے تھے۔ فرمایا، تو اس جوان کو یاد آ گیا اور اس نے کہا، آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے یہ بات بھلائی کہ میں اس کا ذکر کروں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مچھلی نے زندہ ہو کر پانی میں اپنا راستہ پکڑ لیا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں اسی کی تلاش تھی۔ پھر وہ دونوں واپس اپنے قدموں کے نشانات پر چل پڑے۔ اس نے انہیں مچھلی کی جگہ دکھائی۔ انہوں نے کہا، مجھے اسی جگہ کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ وہ تلاش میں چل پڑے تو انہیں حضرت خضر علیہ السلام اپنے ارد گرد کپڑا لپیٹے نظر آئے۔ گدی کے بل سیدھے لیٹے ہوئے تھے، یا کہا گدی کے درمیانے حصے کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، السلام علیکم۔ خضر علیہ السلام نے کہا، وعلیکم السلام۔ پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پوچھا، کون موسیٰ؟ کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ پوچھا، کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ صحیح راستے کا جو علم آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میری معیت میں آپ صبر نہ کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ میرے پیچھے چلتے ہیں تو مجھ سے اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جب تک میں خود اس کا ذکر شروع نہ کر دوں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں یعنی خضر علیہ السلام نے اس میں لمبا سا سوراخ کر دیا۔ کہا، انہوں نے کشتی پر اپنا پہلو کا زور ڈالا جس سے اس میں درز آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، آپ نے اس لیے اس میں درز ڈالی کہ انہیں غرق کر دیں، آپ نے عجیب کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ کسی صورت میں صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے بھول جانے پر میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں مجھ سے سخت برتاؤ نہ کریں۔ دونوں پھر چل پڑے، یہاں تک کہ وہ کچھ لڑکوں کے پاس پہنچے۔ وہ کھیل رہے تھے۔ وہ یعنی خضر علیہ السلام تیزی سے ایک لڑکے کی طرف بڑھے اور اسے قتل کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام سخت گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر مار دیا؟ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو۔ اگر وہ جلد بازی نہ کرتے تو اور بھی عجیب کام دیکھتے، لیکن انہیں اپنے ساتھی سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ کہا، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے اور فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اور بھی عجائبات کا مشاہدہ کرتے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی ذات سے شروع فرماتے، ہم پر اللہ کی رحمت ہو اور ہمارے فلاں بھائی پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر وہ دونوں آگے چل پڑے، یہاں تک کہ ایک ایسی بستی کے بخیل لوگوں کے پاس آئے۔ کئی مجالس میں پھرے اور ان لوگوں سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی کہ انہوں یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت بھی لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان مفارقت کا وقت ہے، اور انہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کا کپڑا تھام لیا تاکہ وہ جدا نہ ہو جائیں اور کہا، مجھے ان کی حقیقت بتا دو۔ کہا، میں ابھی آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ جو کشتی تھی وہ ایسے مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں ملاحی کا کام کرتے ہیں۔ آیت کے آخر تک جب اس پر قبضہ کرنے والا آئے گا تو اسے سوراخ والی پائے گا اور آگے بڑھ جائے گا، اور یہ لوگ ایک لکڑی کے تختے سے اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ اور جو لڑکا تھا تو جس دن اس کی سرشت یعنی فطرت بنائی گئی وہ کفر پر بنائی گئی۔ اس کے والدین کو اس کے ساتھ شدید لگاؤ ہے۔ اگر وہ اپنی بلوغت تک پہنچ جاتا تو اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں عاجز کر دیتا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ ان دونوں کو اس کے بدلے میں پاک بازی میں بڑھ کر صلہ رحمی کے اعتبار سے بہتر بدل عطا فرما دے۔ اور رہی دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دفن تھا۔ آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6165۔
اسرائیل نے ابو اسحاق سے تیمی کی سند کے ساتھ ابو اسحاق سے اس کی ابو اسحاق سے روایت کردہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6166۔ عمر ناقد نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لتخست کے بجائے لتخست علیہ اجرا پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6167۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ان کا اور حر بن قیس بن حزن فزاری کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں مباحثہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان دونوں کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو بلایا اور کہا ابو طفیل ہمارے پاس آئیے۔ میں نے اور میرے ساتھی نے اس بات پر بحث کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی کون تھے جن سے ملاقات کا طریقہ انہوں نے پوچھا تھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کی ایک مجلس میں تھے اور آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کیا آپ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر ہے۔ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کا طریقہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی ان کی نشانی مقرر فرمائی اور ان سے کہا گیا جب آپ مچھلی گم پائیں تو لوٹیں، آپ کی ان سے ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جتنا اللہ نے چاہا سفر کیا، پھر اپنے جوان سے کہا ہمارا کھانا لاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ مانگا تو ان کے جوان نے کہا آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے یہ بھلا دیا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے فرمایا ہم اسی کی تلاش کر رہے تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانات پر واپس چل پڑے۔ دونوں کو حضرت خضر علیہ السلام مل گئے۔ پھر ان دونوں کے ساتھ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، مگر یونس نے یہ کہا وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے آثار ڈھونڈ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6168۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا، کہا جس وقت ہم غار میں تھے میں نے اپنے سروں کی جانب یعنی غار کے اوپر مشرکین کے قدم دیکھے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف نظر کی تو وہ نیچے ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف نظر کی تو وہ نیچے ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، یعنی انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6169۔ امام مالک نے ابو نضر سے، انہوں نے عبید بن حنین سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے دنیا کی دولت لے لے اور چاہے اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا اختیار کرے۔ پھر اس نے اللہ کے پاس رہنا اختیار کیا۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، یعنی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے، اور بہت روئے۔ پھر کہا کہ ہمارے باپ دادا ہماری مائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ پھر معلوم ہوا کہ اس بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے، مال کا بھی اور صحبت کا بھی، اور اگر میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ اب خلت تو نہیں ہے لیکن اسلام کی اخوت یعنی برادری ہے۔ مسجد میں کسی کی کھڑکی نہ رہے یعنی سب بند کر دی جائیں، لیکن ابو بکر کے گھر کی کھڑکی قائم رکھو۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 6170۔ سالم نے ابو نضر سے، انہوں نے عبید بن حنین اور بسر بن سعید سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اس کے بعد مالک کی حدیث کی مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6171۔ اسماعیل بن رجا نے کہا میں نے عبداللہ بن ابی حذیل کو ابو احوص سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ اسماعیل بن رجا نے کہا میں نے عبداللہ بن ابی حذیل کو ابو احوص سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی شخص کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور ساتھی ہیں، اور تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6172۔ شعبہ نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو احوص سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6173۔ سفیان نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو احوص سے، انہوں نے عبداللہ سے روایت کی، ابو عمیس نے ابن ابی ملیکہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6174۔ واصل بن حیان نے عبداللہ بن ابی حذیل سے، انہوں نے ابو احوص سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زمین پر رہنے والوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو قحافہ کے بیٹے کو خلیل بناتا، لیکن تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6175۔ عبداللہ بن مرہ نے ابو احوص سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن رکھو میں ہر خلیل کی رازدارانہ دوستی سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا، تمہارا صاحب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6176۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلاسل کے لشکر کے ساتھ بھیجا۔ ذات السلاسل نواحی شام میں ایک پانی کا نام ہے، وہاں کی لڑائی جمادی الاخری سن 8 ہجری میں ہوئی۔ وہ آئے آپ کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ انہوں نے کہا مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے باپ سے۔ انہوں نے کہا پھر ان کے بعد کس سے؟ آپ نے فرمایا عمر سے، یہاں تک کہ آپ نے کئی آدمیوں کا ذکر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6177۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ان سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کرتے تو کس کو کرتے؟ انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناتے۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد کس کو خلیفہ بناتے؟ انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناتے۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کے بعد کس کو خلیفہ بناتے؟ انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر خاموش ہو رہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6178۔ عباد بن موسیٰ نے کہا ہمیں ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کی، کہا مجھے میرے والد نے محمد بن جبیر بن مطعم سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آنا۔ وہ بولی کہ یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاؤں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 6179۔ یعقوب بن ابراہیم نے کہا ہمیں میرے والد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا مجھے محمد بن جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ انہیں ان کے والد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ کرنے یعنی دوبارہ آنے کو کہا۔ آگے عباد بن موسیٰ کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6180۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض کے دوران میں مجھ سے فرمایا اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں۔ مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا میں زیادہ حقدار ہوں، جبکہ اللہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کی جانشینی سے انکار فرماتا ہے اور مومن بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6181۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6182۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے سعد بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے حدیث سنائی کہ ان دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی گائے کو ہانک رہا تھا، اس پر بوجھ لدا ہوا تھا۔ اس گائے نے منہ پیچھے کیا اور کہا مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے تعجب اور حیرت سے کہا سبحان اللہ، کیا گائے بولتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور کو یقین ہو نہ ہو، میرا، ابو بکر کا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس پر ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چرواہا اپنی بکریوں میں موجود تھا کہ بھیڑی نے اس پر حملہ کیا اور ایک بکری پکڑ لی۔ چرواہا اس کے پیچھے لگ گیا حتیٰ کہ اس بکری کو بھیڑیے سے بچا لیا۔ اس بھیڑیے نے کہا اس دن اسے کون بچائے گا جب درندوں کے حملے کا دن آئے گا اور میرے سوا اس کا چرواہا یعنی مالک کوئی نہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یقین رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6183۔ عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ بکری اور بھیڑیے کا واقعہ بیان کیا اور گائے کا واقعہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6184۔ سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری دونوں نے ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زہری سے یونس کی روایت کے ہم معنی روایت کی۔ ان دونوں کی حدیث میں گائے اور بکری دونوں کا ذکر ہے اور دونوں نے اپنی حدیث کے الفاظ کہے میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یقین رکھتے ہیں اور وہ دونوں وہاں نہیں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6185۔ شعبہ اور مسعر دونوں نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6186۔ ابن مبارک نے عمر بن سعید بن ابو حسین سے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو چارپائی پر رکھا گیا تو جنازہ اٹھانے سے پہلے
لوگوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا۔ وہ دعائیں کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، دعائیں رحمت کر رہے تھے۔ میں بھی ان میں شامل تھا تو مجھے اچانک کسی ایسے شخص نے چونکا دیا جس نے پیچھے سے آ کر میرا کندھا تھاما۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا، آپ نے کوئی ایسا آدمی پیچھے نہ چھوڑا جو آپ سے بڑھ کر اس بات میں مجھے محبوب ہو کہ میں اللہ سے اس کے جیسے عملوں کے ساتھ ملوں۔ اللہ کی قسم، مجھے ہمیشہ سے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندر گئے، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہر نکلے۔ مجھے امید تھی، بلکہ مجھے ہمیشہ سے یقین رہا کہ اللہ آپ کو ان دونوں کے ساتھ رکھے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6187۔ عیسیٰ بن یونس نے عمر بن سعید سے اسی سند سے اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6188۔ ابو امامہ بن سہل نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے لائے جا رہے ہیں، انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض چھاتی تک پہنچتی ہے، کسی کی اس سے نیچے تک پہنچتی ہے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو ان پر جو قمیض ہے وہ اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6189۔ یونس نے کہا کہ ابن شہاب نے انہیں بتایا، انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر ابن الخطاب سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے ایک پیالہ دیکھا جو میرے پاس لایا گیا، اس میں دودھ تھا، میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر اپنا بچا ہوا دودھ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حاضرین نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ نے فرمایا، علم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6190۔ صالح نے یونس کی سند کے ساتھ اسی کے حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6191۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ سعید بن مسیب نے انہیں خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو ایک کنویں پر دیکھا، اس پر ایک ڈول تھا، میں نے اس میں جتنا اللہ نے چاہا پانی نکالا، پھر ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے 1 یا 2 ڈول نکالے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے پانی نکالنے میں کچھ کمزوری تھی، پھر وہ ایک بڑا ڈول بن گیا تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، چنانچہ میں نے لوگوں میں کوئی ایسا عبقری یعنی غیر معمولی صلاحیت کا مالک نہیں دیکھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے پانی نکالے، حتیٰ کہ لوگ اونٹوں کو سیراب کر کے گھاٹ سے باہر آرام کرنے کی جگہ پر لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6192۔ صالح نے یونس کی سند کے ساتھ انہی کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6193۔ صالح نے کہا، اعرج وغیرہ نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ڈول کھینچتے دیکھا، زہری کی حدیث کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6194۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں اپنے حوض سے پانی نکال کر لوگوں کو پلا رہا ہوں، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے آرام پہنچانے کے لیے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا، انہوں نے 2 ڈول پانی نکالا، ان کے پانی نکالنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے، پھر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے ان سے ڈول لے لیا،
میں نے کسی شخص کو ان سے زیادہ قوت کے ساتھ ڈول کھینچتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر چلے گئے اور حوض پوری طرح بھرا ہوا تھا، یعنی اس میں سے پانی امڑ رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6195۔ ابو بکر بن سالم نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں ایک کنویں پر چرخی والے ڈول سے پانی نکال رہا ہوں، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے کچھ کمزوری سے ڈول نکالے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پانی نکالا تو وہ بہت بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے لوگوں میں کوئی غیر معمولی آدمی بھی ایسا نہیں دیکھا جو ان جیسی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہو، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور انہوں نے جانوروں کو سیراب کر کے آرام کرنے کی جگہ پہنچا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6196۔ موسیٰ بن عقبہ نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد سے حضرت ابو بکر اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ان سب کی حدیث کی طرح روایت کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6197۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر اور زہیر بن حرب نے کہا، الفاظ انہی زہیر کے ہیں، ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر اور ابن منقدر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک گھر یا محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ سے غیرت کی جاتی ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 6198۔ اسحاق بن ابراہیم، ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے سفیان بن عیینہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر اور ابن منقدر سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن نمیر اور زہیر کی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6199۔ یونس نے کہا ابن شہاب نے انہیں سعید بن مسیب سے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو جنت میں دیکھا تو وہاں ایک عورت ایک محل کے جانبی حصے میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے بتایا یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ مجھے عمر کی غیرت یاد آئی تو میں پیٹ پھیر کر واپس آ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، جبکہ ہم اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 6200۔